السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 6 جنوری ہے اور جمعرات سن 2021۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑے اہم نکات اس میں سامنے آئے۔ پریس کانفرنس کیوں کی انہوں نے اور اس کے مقاصد کیا تھے، پاکستان کی سیاست پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، بیرونی دنیا کو کیا میسج گیا، کیا سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان میں بالکل سیم پیج پر ہیں یا کچھ نہ کچھ دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، موضوعات ہیں یہ سارے، جو آج میں اپنے اس ویلاگ میں آپ سے کور کروں گا۔ سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ سول اور ملٹری ریلیشن شپ بالکل کوئی ان میں پرابلم نہیں ہے، سیم پیج پر ہے۔ لیکن اسلام آباد میں یہاں جو لوگوں سے ہمیں سننے کو مل رہا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ یہ ساری کی ساری یہ وہ گفتگو ہے جو میری لوگوں سے ہوئی، جو معاملات کو دیکھ بھی رہے ہیں، معاملات کو سمجھ بھی رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیچ میں جو تعلقات ہیں، یہ ایک کنسنسس ہے یہاں پر کہ یہ ویسے نہیں ہیں جیسے آج سے 2 سال پہلے تھے یا 1 سال پہلے تھے۔ بہت سارے ایشوز ہیں بیرونی دنیا کے ساتھ جو تعلقات کا معاملہ ہے، سی پیک کے حوالے سے جو بات ہے، امریکہ کے ساتھ فیوچر ریلیشن شپ، پھر اس کے بعد بہت ساری تعیناتیوں کا جو معاملہ تھا پاکستان کی فوج میں، اس کی وجہ سے تعلقات ویسے نہیں ہیں۔ اب کیا یہ تعلقات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ جی ایچ کیو یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کرے گا کہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دے؟ اس حوالے سے بھی میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی۔ اس بات کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آتا، نہ ہی کسی نے ہمیں اس بات کو کنفرم کیا کہ جی بالکل عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے کوئی مینڈیٹ دے دیا گیا ہے کسی ایجنسی کو، یا فوج یہ کوئی اس طریقے سے بات کرے گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ فوج کے اندر جو میری اطلاعات ہیں، ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ آپ جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو پاکستان کی حکومت ہے، اس میں آپ قطعی طور پر آ کر کوئی ایسی شرکت نہ کریں، کوئی ایسی مداخلت نہ کریں جس کا الزام لگتا ہے کہ جی کہ گرتی ہوئی حکومت کو آپ سنبھال رہے ہیں، یہاں ایک حکومت مضبوط ہے آپ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فوج اسٹیبلشمنٹ اپنے معاملات پر توجہ دے رہی ہے، حکومت کو جو ان پٹ چاہیے کسی چیز پر وہ ان پٹ دے رہی ہے، لیکن اب وہ جو معاملہ تھا شاید آج سے 2 سال پہلے کہ جس میں بہت زیادہ کوشش کی جاتی تھی کہ اس کو بھی کور اپ ہو جائے، مثال کے طور پر جو وزارت اطلاعات و نشریات کا کام ہے وہ بھی وزارت نہیں کرتی تھی، وہ بھی کچھ اور لوگ کرتے تھے، میڈیا کو مینیج کرنا، یہ میں سچ آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب وہ چیز نہیں ہو رہی۔ بالکل حکومت کو فری ہینڈ دیا گیا کہ آپ اپنے ڈیسیژن کریں، آپ اپنے معاملات کو درست کریں۔ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے جس میں یہ لگ رہا ہوگا کہ کہیں پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے، وہاں پر حکومت کے کہنے پر، حکومت کی درخواست پر پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی مدد چاہیے ہوگی وہ حکومت کو دے گی۔ یہ بڑی ایک نئی یہ ایک چیز ہے۔ ابھی یہ جو منی بجٹ ہے، اس کے 2-3 پہلو تھے۔ ایک تو جو ٹیکسوں میں بہت ساری رعایت دی گئی، یعنی جو رعایت تھی ٹیکسوں میں اس کو واپس لے لیا گیا، اور ڈیولپمنٹ جو پروگرام تھے وہ ختم کیے گئے۔ بالکل اس معاملے میں تو فوج جو ہے وہ حکومت کے بالکل ساتھ ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ نے حکومت چلانی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکس لگانا ہے، یہ ٹیکس نہیں لگانا، یہ واپس لینا ہے، آپ اپنا فیصلہ کریں۔ لیکن اپنا ان پٹ دیا ہے فوج نے کہ مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، پل سے آ رہی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں اس وقت تلخ ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کے لیے ڈیٹریمنٹل ہے، کیونکہ لوگوں کا ریاست پر اور حکومت پر سے اگر اعتماد اٹھ جائے کہ یہ ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہے، یہ فوج نے بتایا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، مجھے میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کے نام پر جو آئی ایم ایف اس پر جو حاصل کرنا چاہتا تھا، جو ایک قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ویٹو کیا،
اور کہا کہ بالکل اس معاملے میں یہ میری اطلاعات ہیں کہ دے آر پٹنگ دیئر فٹ ڈاؤن، اور وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو سوورنٹی کے نام پر کسی طرح سے بھی آئی ایم ایف کے پاس اس کو گروی رکھنے کے لیے، آئی ایم ایف کا کنٹرول وہاں پر آنے کے لیے، وہ دلانے کے لیے بالکل وہ تیار نہیں، اسی لیے وہ ایک کمیٹی میں چلا گیا بل، اور وہ پاس نہیں ہونے والا۔ یہ جو میری اطلاعات ہیں وہ پاس نہیں ہوگا، باقی جو منی فائنانس بل ہے وہ ضرور پاس ہو جائے گا، یہ ٹیکسوں ویکسوں کا جو معاملہ ہے یہ ضرور ہو جائے گا۔ اب ایک اور بڑی اہم ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں بات کی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے۔ سوال اس میں دیکھیں، سوال سیدھا تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ آپ کی کوئی نواز شریف سے ڈیل ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب واپس آ رہے۔ انہوں نے کہا بیس لیس ہے، بالکل کسی طریقے سے بھی ہماری کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بلکہ جس نے سوال کیا ان سے یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ آپ کو یہ بات کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کس کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، کون ڈیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایسا کچھ نہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ شہباز شریف صاحب کی کیا بات ہے، شہباز شریف صاحب کیا ڈیل کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں۔ اور ابھی بہت ساری اسپیکولیشن چل رہی ہے، یہ پاکستان ہے، آن ریکارڈ بھلے جتنا مرضی کوئی تردید کرے، پاکستان کی میں نے جو بات کی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، ایک رائے ہے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کہ آپ شریف خاندان پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور ان میں سے کوئی بھی اگر حکومت میں آیا، بھلے وہ شہباز صاحب ہوں، بھلے وہ حمزہ شہباز ہو، بھلے وہ کوئی بھی شخص ہو، لیکن اگر وہ شریف خاندان سے اس کا تعلق ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ نواز شریف صاحب سے باہر نہیں جائے گا، اور نواز شریف صاحب پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ جب بھی اگر اس خاندان کو حکومت ملے گی تو یہ پاکستان کی فوج کے اندر جو ایک تطہیر کا عمل چاہتے ہیں یا جس طریقے سے اس پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ فوج کو ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ جو شاید بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو پھر پورا کرنا۔ یہ فوج کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک کنسنسس ہے، اس پہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ شہباز صاحب سے بات کر لیں گے تو وہ نواز صاحب سے مختلف ہو جائیں گے، لیکن اگر انہیں آپ نے حکومت دے دی تو یہ وہی کریں گے جو نواز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ اس لیے شریف خاندان کے ساتھ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ اگر کرنی ہے تو بہت سارے لوگ فوج کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کے باوجود ایک آپشن جو ہے وہ کھلی ہے، اور جو نواز شریف کی پارٹی ہے اس میں شہباز صاحب کے ذریعے گفتگو کا سلسلہ جو ہے یہ میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ آن ہے، تھرڈ پارٹیز کے ذریعے سی بی ایمز کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ معاملہ آن ہے بالکل، اور اس پہ وقت آنے والا بتائے گا کہ وہ کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ اب یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، اس نے اب انٹرنیشنلی بھی اس نے افغانستان کو بھی ایک بڑا سخت پیغام دیا۔ طالبان جو تھے، وہ جو فینس ہے پاکستان کی اور افغانستان کے بارڈر پر، اس کو بار بار اس پر حملہ انہوں نے کیا، اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی کہا ان کی وزارت کے ایک عہدیدار نے وزارت خارجہ کے کہ یہ جو ہے اس نے خاندانوں کو تقسیم کر دیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بالکل یہ باڑ امن کی باڑ ہے، یہ خاندانوں کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس باڑ کو قائم کرنے میں شہداء کا خون ہے، اور یہ قائم رہے گی، اور یہ امن کی باڑ ہے اور امن کی ضامن ہے۔ تو انٹرنیشنلی بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیا انہوں نے طالبان کو، اور دنیا سے کہا ہے کہ وہ آ کے ان کی مدد بھی کریں۔ ڈومیسٹکلی بالکل کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ تو ایک بہت ساری جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھیں وہ ہوتی رہیں گی، لیکن کچھ صورتحال کا ہمیں ایک اندازہ ہوا ہے کہ فوری طور پر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی طرح سے بھی کوئی کسی طرح معاملے میں شریک نہیں ہے۔ لیکن ایک اور بات میں ویڈیو کے اختتام پر آپ سے شیئر کر دوں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان
پاکستان کی فوج پر سٹرائک کریں گے. یہ میں دیکھیں یہ وہ بات ہے جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں. کریں گے یا نہیں کریں گے یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. حالات کو وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو تعیناتیاں تھیں ان پر جس طریقے سے معاملہ ہوا تو بہت سارے لوگ جو وزیر اعظم صاحب کے ارد گرد ہیں وہ انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں آپ سٹرائک کریں. یعنی سٹرائک سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک انیشیٹو لیں اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اسے کریں. اب اگر ایسا ہوتا ہے تو اٹ ول بی کیٹاسٹرافک. یہ بالکل 99 والی صورتحال ہوگی. جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اس بات کے حامی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو قدم بڑھانا چاہیے, ان کا یہ خیال ہے کہ 99 والا ری ایکشن نہیں آئے گا. دوسرے بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی نے بھی کوئی ایسی حرکت کی جس سے جو ہمارا فیبرک ہے, جو سٹرکچر ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا, اگر وہ کسی نے کوئی تھوڑا بہت بھی اس کو ہلانے کی کوشش کی تو بہت سخت ری ایکشن آئے گا. اور یہ ایک ایسا ری ایکشن آئے گا کہ ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح یہ بہا کے لے جائے گا. تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی فوج, پاکستان کے عوام, پاکستان کے سیاستدان سب پر اپنی رحمت کرے. اور اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی بات ہے بھی جس میں وہ کسی غلط فہمی کے نتیجے میں یا اپنے کسی فیئر کے نتیجے میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی وزراء ہوں, چاہے وہ کوئی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں بچا کے رکھے, محفوظ رکھے. یہ ساری کیا سرائیاں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا اور آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سی چیز کیا سرائی تھی اور کون سی چیز سچ ثابت ہوئی. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.